الحمدللہ والصلاة والسلام اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو مسلمان سارے والکم سب کی حاضری عبادت و شمار فرمائے بانیان مجلس کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات میرا اللہ حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب وقت محدود ہے اور تذکرہ لامحدود ہے ایسے ہی ہے بابا جی سجاد شاہ جی موجود ہیں عزیز آصف ادھر بھی بیٹھے ہوئے مذہب مذہبی رہنما یقیناً بہت سارے ہیں آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ مذہب دنیا میں بہت سارے ہیں اور مذہبی رہنما بھی بہت سارے ہیں لیکن جہاں تک رہنماؤں کا تعلق ہے یا رہبروں کا تعلق ہے وہ رہبر ہر فرقے میں ہے لیکن رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے مہربانی آپ جیئے یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم عزاداروں پہ حد نگاہ تک مولائی بیٹھے میں یہ بات بیٹھک میں نہیں کر رہا میں یہ بات ڈرائنگ روم میں کر رہا ہوں مدرسے لائیو چلتی ہیں ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا سن رہے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے بعد میں کہیں کہ جی ویسے تو رضوی صاحب بڑے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں لیکن کوٹ شاہ کے جلسے میں ہمارے مذہبوں پہ تنقید کی توبہ توبہ تنقید میں کون ہو تم کرنے والا آپ تو ہمارے بھائی ہیں بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے اللہ کرے بھی بات آپ تک پہنچ جائے بہت شکریہ یار یہ دیکھو ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میں کوئی بابا جی میں کوئی مصر کی باتیں کر رہا ہوں مولانا ایکو کم کرے ذرا ایکو کم کرے میں کوئی لبنان کی تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کس ملک میں ہوئے کہ ضیاء الحق کے دور میں گلی گلی میں گھر گھر میں آپ کو شرعی گالیاں دی گئے اور برملا شیعوں کو کافر کہا گیا ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ختم ہوا کچھ سال بعد پرویز مشرف کا مارشاء اللہ لگ گیا پرویز مشرف نے اپنی دور حکومت میں شیعوں کو کافر کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے آپ جیئے یہ
زندہ تاریخ ہے. آج پرویز مشرف ہم میں نہیں ہے، لیکن میں پرویز مشرف کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہوں. پرویز مشرف نے اس ملک میں دہشت گردوں کو اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا تھا کہ ہمیں مختار یاد آ گیا. مجھے بات نہیں کرنی، پڑھنے والے موجود ہیں اور میرا علاقہ ہے. میں نے کسی مجلس میں پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا کروا تھی. مجلس کی بعد گھر میں بیٹھ ہی رہا تھا، ایک بندے نے کہا جی وہ کوئی بزرگ آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے. پنجابی سمجھ گئے؟ سانو ذاکرہ مولویوں کوئی فائر بھی مارنا آ رہا ہوئے نا، اسی سمجھنے ہیں دعوت دینا آ رہا ہے. بات نہیں سمجھ رہے تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ کوئی دعوت شعوت لکھوانے، لیکن اس بزرگ نے آتے ہی کہا جی میں آپ کا بیان سننے، مجلس نہیں کہا، بیان سننے کہا. میں نے کہا جی تو حکم ہے میرے لیے. کہنے لگا بیان تو ٹھیک تھا، یہ مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی تھی. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، مارشل لا لگا کے عوام کے حقوق غصب کر گیا، بس مر گیا، اس کی دعا بنتی نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہ فوجی ڈکٹیٹر تھا تو ضیاء الحق مولوی تھا. نہیں آپ دھیان نہیں دیں، آپ یہ باتیں سماعت فرمایا کریں. میں نے کہا ضیاء الحق کی تو برسیاں کرواتے، تم تھکتے نہیں تھے. حافظہ اگر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نا تو ضیاء الحق کی قبر پہ فیصل مسجد میں ضیاء الحق، ہمیں فوج ساری ہی پیاری لگتی ہے لیکن ضیاء الحق کچھ لوگوں کو زیادہ پیارا لگا کیونکہ اس نے پینٹ بھی گٹیاں اونچی رکھی ہوئی. سارے لطف نہیں لیں گے، پہلے ماتمی سے لے کے میں نے گھورو نہ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نال. اصل میں بابا سجاد شاہ جی پرابلم یہی ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. ہمت کیا کریں، فرنٹ والے تو جاگا کریں. مہربانی سر، مہربانی. اب جی مجھے ایک فقرہ کہنا ہے اور میں یہ جانتے ہوئے فقرہ کہنے لگا ہوں کہ میں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے بابا جی آپ کا ضلع شاید منڈی ہے، منڈی بہاؤالدین. گجرانوالہ ملک کا واحد ضلع ہے. اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو اسے سعودی عرب کی ٹراؤن کمیٹی ہونا چاہیے. صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. مطلب نبیوں پیغمبروں پہ بریکیں، انٹرنیشنلی ملکوں کے مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی یہ گجرانوالہ کے اتنے اللہ والے مسلمان ہیں کہ سعودی عرب نے ایران سے صلح کر لی ہے، ہوں انہوں سعودی عرب بھی چنگا نہیں کرا کیونکہ ان کے مطلب نسلوں میں رچ بس گئے. مجھے یاد ہے اسی دور کی بات ہے جب شیعہ کافر ہو رہی تھی نا تو ایک نعرہ میری طرف دیکھو یار، آنے والے مومنین آتے رہیں گے، ذاکر ممبر پہ آ جائیں گے، مومنین سب پہ بیٹھ جائیں گے، آپ دھیان میری طرف رکھیں. ایک نعرہ بابا جی یا علی مدد کے مقابلے پہ بنا تھا. کیا تھا نعرہ؟ بول پڑھو.
کیا کہنے. ماشاءاللہ یا اللہ. ان اللہ تو اگاں کوئی شے ہے اخیر ہو گئی. اسی شہر کے ایک ساموشہ کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ اشتہاروں کی نکروں پہ یا بارگاہ کی دیواروں پہ لکھتے ہیں چھوٹا سا یا عالی مدد، اور ہم نے چوک پلستر کروا یا اللہ مدد لکھ دی. اب شیعہ کیا کریں گے؟ جب اس نے کہا نا شیعہ کیا کریں گے، میں نے کہا جی ہم مسکین آدمی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فرض کرو تم جنگل میں اکیلے ہو اور اچانک شیر آ جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. یا اللہ مدد کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں نے کہا قبلہ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ جو یا اللہ مدد کا نعرہ ہے نا، اس نے ہمیں سہارا بڑھا دیا، اس نے کمال کہ لیکن یا اللہ مدد نے آپ کو سہارا دی ہے. میں نے کہا ہمارے عقیدے کو، یا علی مدد والے عقیدے کو تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ اور مضبوط کر گیا. اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ لگا آپ میں سمجھ نہیں رہا یہ یا اللہ مدد کا نعرہ آپ کے یا علی مدد کے عقیدے کو اور مضبوط کیسے کر گیا ہے. میں نے کہا جی مضبوط اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. اللہ میرے آخری آخری تک آپ متوجہ ہو گئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں نے کہا جی نام تو آپ کے پاس اور بھی ہے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا یا اللہ مدد کہہ دینا، اس بات کی دلیل ہے اندر سے آپ مان گئے ہیں علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. مہربانی سر، مہربانی سر. آج میں کوشاں کے اس سالانہ پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کی وحدانیت کے منکر نہیں ہیں. یہ 7 بندیاں ہیں جی کی وہ غلط فہمیاں پہلے ہی بہت ہیں، یا اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. مجھے ایک ایک بندے کی تائید کی ضرورت ہے. ممبر پہ ہماری مجبوریاں آپ سے بالکل مختلف ہیں. ہم نے وہاں تک میسج دینا ہوتا ہے جہاں ہماری بات ہی نہیں کی جاتی. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. میری تائید کرو، میری تائید کرے آپ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اوے اللہ والو، وہ جو لٹریچر میں تم نے اللہ بنا رکھا ہے نا کہ میدان حشر میں گھنگریالے بالوں والا ایک ہیوی ویٹ قسم کا اللہ میدان حشر میں کرسی پہ بیٹھے گا، اور کرسی بیچاری چیخے. اللہ کا وزن اتنا ہو. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، ان مسلمانوں کے پی ایچ ڈی کرنے والے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی نہیں ہے. ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. بہت رحمت فرمائے، بہت شکریہ سر. یہ بات کلیئر کرنی چاہیے. جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ، جو میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، جو کرسی پہ بیٹھ جائے سید متوجہ وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن اگر تیری کوئی مجبوری ہے نا، پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر میدان حشر میں کو کرسی پہ بیٹھ گیا، اللہ جانے اسے کیا معلوم ہے. کیا کہنے متوجہ صاحب. ہم اللہ
وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن بخدا ماشاءاللہ جید سوبر چہرے بیٹھے ہیں۔ اس وقت مجھے بڑا ترس آتا ہے ان اللہ والے مسلمانوں پہ، کرلاتے اللہ اللہ ہیں، اور جب اللہ کی نماز پڑھنے لگتے ہیں پھر اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں۔ اللہم مہربانی سے اسی اللہ کی منت کرتے ہیں۔ اللہم مجھے سرکاری درود پڑھنے دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو اللہ والو یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا؟ وقت بالکل جا رہا ہے اور مجھے اسی بسم اللہ سید اسی وقت کے اندر بات بالکل اختتام کی طرف لانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، یہ لائیو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، یہ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل۔ جیسے تو نے درود بھیجا تھا نا، اے دے بوڈے پھڑو یا علی مدد آویٹھو اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا۔ بابا جی تسی خوش نصیب ہو، سریلے ہو۔ مولوی مجلس میں آ جانا شیم، مجھے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صرف ذاکروں کو پڑھنا چاہیے، مولوی ایک دو صرف برکت کے لیے رکھنے چاہیے۔ مطلب مولوی بات شروع کرتا ہے تھے بندے، ایک بندہ میں نے کہا کہ رضوی صاحب جے کو بیچارہ سو ہی جائے تو انہوں سون دیا کرو۔ اب ستے مومن جگانے لگ جاتے، میں نے کہا میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں؟ سارے مجمع میں سے اوسے بندے بار جا کے آکھنے آج شاہ اور اندر سواد نہیں آ، تو ہمت کر یار، بیدار ہو کے بیٹھ جا۔ میں اہم اپیل آپ سے دیکھیں، مہربانی صاحب بہت شکریہ، آپ جیئے آپ جیئے۔ بابا جی آپ نے بھی شفقت کی، 26 مئی کو ابھی میرے غربت قدے پہ قلعہ میاں سنگھ میں آپ مہربانی کرتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، اوتھوں مجلس سننے والا بندہ اوتھے پورے پنجاب وچ واحد پنڈ قلعہ میاں سنگھ ہے جتھوں دے قریشی بھی اہل حدیث قسم بخو۔ اچھا 26 مئی کو بابا جی تشریف، صبح میرے خیال 9 بجے بابا بیگم پیر شاہ جی نے مجلس شروع کی، اینڈ تک ذاکروں نے بہت پڑھا، شام تک مجلس رہے۔ وہ اگلے دن ایک اپنے ہی مولوی کا فون آیا، رضوی صاحب آپ قبلہ ہو کے، علامہ صاحب ہو کے آپ سارا دن ذاکروں کو پڑھاتے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتا ہے، آپ نے پوچھے ایک لمحہ پوچھے، میں ذاکروں کو پسند کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ سجاد شاہ جی بیٹھے ہوئے میں اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں حقیقت ہے ذاکروں سے ہمیں پیار ہے، اور میں پیار اس لیے کرتا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آپ ایک بات محسوس کریں گے، جو صرف شیعوں کے مولوی ہوتے ہیں وہ ذاکرانوں کھورتے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی ہوں۔ جب تک آپ نے چپ رہنا نا
میں نے بھی یہی فکرہ بار بار کہتے رہنا. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ 2-4 ضلعوں کے بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہو. بھائی آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں؟ اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا، میں سمجھوں گا، میں سمجھا نہیں سکتا. مجھے کوٹ شاہ میں یہ فکرہ کہنے دے، اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو علی ولی اللہ پہ بحثیں کیوں ہوتی؟ مہربانی صحیح ہے. آپ جیو یار. مہربانی جی جی خیر ہو جو متوجہ ہیں سرکار. خیر باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. کما صلیتا اللہ بول پڑھو کو FIR ہو چلی کمال ہو گیا یار. نہیں مہربانی آصف آپ جی ہیں. کما صلیتا اللہ آل. اچھا یہ دیکھیں جان ہماری کھاتے درود خود پڑھتے ہیں. ایران دی صلح نال روضہ رسول تے میں کچھ بندے بیکھے یا رسول اللہ پہلے کون کرنے دیتا تھا؟ تو کما صلیتا میں تو وہ پڑھ رہا ہوں جو پاکستانی پڑھتے ہیں. ایسے درود سارے ہیں نہیں، لیکن یہ اللہ پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور نماز میں کہتے ہیں کما صلیتا. یاد دہانی اللہ کو کروا رہے ہیں. اللہ محمد کی آل پہ اسی طرح درود بھیج جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. کیا بات ہے، ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے بھی یار دوست بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. یہ پچھلے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے تو رحمت فرمائے. درود ابراہیم کے میری طرف دیکھیں آپ بھائی میرے رحمت فرما. درود ابراہیم پہ کسی گئے نہیں سو جی بھی سویا ٹھیک ہو. میں مطمئن تھا کہ وہ ٹوٹ گئے. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں. تو میرا خیال ہے مجھے گجرانوالہ میں یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. او اسلامی دانشورو اور ریسرچ اسکالروں، اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ یہ نماز والی آل ابراہیم کون ہے؟ ریگولر نماز پڑھے جا رہے ہو، ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. پوچھو اپنے علماء سے کہ یہ آل ابراہیم کون ہے، کیونکہ آل محمد کا تو ہم نے اوکھے سوکھے تمہیں سمجھا دیا ہے. آل محمد ہم نے تمہیں بتا دی ہے، لیکن اگلا مرحلہ طے کرو اور پوچھو اپنے علماء سے کہ آل ابراہیم کون ہے. تو نمازیں ہی پڑھے گا لیکن تجھے آل ابراہیم کا نہ تیرے دانشور بتائیں گے، یہ مجلسوں میں پتہ چلے گا. جمعے میں تجھے کوئی نہیں بتاتا. آل محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں. کیا کہنے تیرے نبی کے آباء و اجداد
آل ابراہیم ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو اپنے انہی دانشوروں سے پوچھو کہ قبلہ مذہب اپنے اپنے مقام پہ تو ریاض رضوی کہہ رہا تھا کہ اسلامی دانشور تمہیں تمہارے نبی کا شجرہ کیوں نہیں بتاتے؟ بتائیں گے بھی نہیں، محمد کا شجرہ وہی بتا سکتا ہے جسے اپنے شجرے کا پتہ ہو۔ میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بتاؤ تیرے نبی کا شجرہ کیا ہے؟ کما سمیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تیرے نبی کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے کدار سے حمد سے بن سے ہمشی سے عدنان سے ماد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کناب سے قصے سے عبد مناف سے حاشم سے عبد المطلب۔ جب تیرے نبی کا نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ نے عبد المطلب کی پشت میں اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں آ گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی۔ یہ درود والے ہیں مہربانی جی، یہ تیرے نبی کے وقت بالکل تمام ہو رہا ہے۔ تمہارے نبی کے آباء و اجداد، لیکن جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہاں بچوں کو پتہ ہے کہ پڑھاتے حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا۔ ڈگنا بھی نہیں تو سوتیاں بھی رہنے اور جاگ جائے۔ رحمت فرمائے، میری بات پر دھیان دیں، بہت ایک لمحہ مجھے دیں۔ نبی کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، معاذ اللہ، نہ نبی کی ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا، نہ چاچے پہ ذرا زیادہ زور دیتے، نہ چاچا مسلمان تھا۔ بس اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت کے لیے چن لیا۔ اس میں محمد کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری بات کو توجہ فرمائیں آپ۔ بابا جی ماشاءاللہ نکھرا نتھرا مجمع جی، بیٹھ جائے جلدی بیٹھو۔ ایک زحمت فرمائیں، علامہ اظہر حسن زیدی نام آپ نے سنا ہوگا۔ رسول اللہ کے والدین کو آرام سے کہہ دیتے ہیں، وہ حضور سے پہلے چلے گئے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، آرام سے نبی کے والدین کے اسلام پہ بحث کر دیتے۔ زیدی صاحب قبلہ اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے، وہ فرمان لگے جب یہ پنڈ کے وہ کیا اسے کہتے ہو دارا، وہاں ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پھر مسلمانوں کا اپنے ابیوں کے بارے میں رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بخشے ابے اور آنو چنگی مجھ کھولن دی عادت۔ اللہ بخشے ابے اور آنو چنگی مجھ کھولن دی عادت سے، اللہ بخشے ابے اور آنو۔ ایک رات ایک ڈیرے تو ابے ہوری اللہ بخشے مجھ کھولن گئے تے گھر والے بے ایمان جاگ دے پیسے۔ نہیں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اور گھر والوں کے ایمان پہ حملہ اور اپنا چور ابا بھی رضی اللہ۔ زحمت فرمائے، گفتگو مجھے کلوز کرنے، جاؤ جا کے اپنے دانشوروں سے پوچھو، بات فرقوں یا مذہبوں کی نہیں ہے، یا آل ابراہیم کون ہے؟ تیرے نبی کے نکاح کے خطبے میں
محسوم شاہ پیر نو آکھو مجلس تیری قبول ہو گئی ہے، ادھے بندے ستے بھی پہنے داد بھی دیں، اور اللہ کرے آنکھیں کھول کے میرے فکرے پہ دھیان دو. کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم. یہ موجودہ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب اس زمانے میں وزیر اعلیٰ تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے شروع میں. میں پنجاب صوبائی امن کمیٹی کا میں رکن تھا، ممبر تھا. سارے مسلکوں کے علماء اس میٹنگ میں موجود تھے. مہمانوں کے نام آگے تختیوں پہ لکھے ہوتے ہیں. میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کا میٹنگ کی طرف دھیان نہیں تھا، وہ میرا نام ہی بار بار پڑھے جا رہے تھے. سید ریاض حسین رضوی، سید ریاض حسین. چائے کی بریک ہو گئی. کچھ دیکھ کے کہتی تھی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں مولوی لگدا تے ہے نہیں سا، کیونکہ مولوی تو اسے کہا جاتا ہے جڑا کرسی سے پورا نہ آئے. اب میرے جسم کا بندہ اسے تو یہ بسم اللہ، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں فضائل میں مجلس تمام کر، اسے یقین ہی نہیں آ، لہذا اسے پوچھنا پڑا کہ جی آپ یہ اس میٹنگ میں شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. اتنے میں چائے کی بریک. اب ذرا ان کا لہجہ دیکھنا، آپ کی سوچوں سے جلدی ممبر میں نے چھوڑ دیا، بس صاحب کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ذرا سنیے گا جی لہجہ ذرا مولانا کا دے. بدل گیا. کہنے لگے ریاض رضوی صاحب چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے، چالاکی آپ دیکھ رہے ہیں. چائے کی بریک ہے، بحث کا تو وقت نہیں. یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسی لہجے میں کہا، میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ سارا بالکل انہی لفظوں میں ہی مجھے مجلس تمام کرنا ہے. میں نے کہا جی رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکاری میٹنگ تھی، سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہال تھا. یہ تو خیر اس جون نے تو رضائیاں نہیں لین دیتی ہیں. جون جنوری بنا ہوا تھا، لیکن اس جون میں قیامت کی گرمی، لیکن اندر ٹھنڈ تھی ایسی. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کیا کیا خیال، مولوی صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا. اور جب بندے کا بلڈ پریشر بیٹا ہائی ہوتا ہے نا تو پھر ٹوٹے پچے فکر، غصہ، تلخی. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں، پتہ نہیں شیعہ کس شادی کی بات کرتے. ہمارے حضور کی انا للہ یاک چاہیے اور کچھ تے بولو. اس نے کہا ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں، پتہ نہیں شیعہ کس نکاح کی بات کرتے ہیں، کس شادی کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا قبلہ میں حضور کے ولیمے والی شادی کی بات کرتے ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. آپ جی یہ بات میں نے ختم کر دی، گفتگو بالکل تمام ہو گئی. یہیں پہ مجھے مجلس تمام کرنا ہے. میں نے کہا میں حضور کے ولیمے والی شادی کی، میں حضور کے ولیمے والی، میں حضور کے ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. ابھی مولوی میٹنگ میں پوری طرح سنبھلا نہیں تھا، اسے توقع ہی نہیں تھی.
جب میں نے کہا نا میں ولیمے والی شادی کی بات کروں، مجھے حیران ہو کے دیکھ ہی رہا تھا. میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں دلہن لینے محمد خود گیا تھا، اور اس شادی کا صرف نکاح ہی ابو طالب نے نہیں پڑھا. اس شادی میں نکاح کے خطبے میں ابو طالب کا کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس نبی کے نکاح میں ابو طالب نے کہا تھا ابھی قرآن اترنے میں 15 سال باقی تھے کہ ابو طالب نے الحمد اترنے سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. ابو طالب نے کہا تھا حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں رکھا. وہ درود بھی ابو طالب پہ پڑھتے ہو. ختم ہوگی مجلس. درود بھی ابو طالب. خدا درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل. کہاں سے ایسے ہیرے آئیں گے؟ استاد چنگا ہوئے تو بندے فخر کرتے ہیں. مبلغ اعظم ذرا دیکھنا کیا سیدہ کا کرم. لمحوں میں ماحول کلیئر. ایک مولوی جان کھائے پیا مولوی اسماعیل اور تواڈے ابو طالب کلمہ ہی نہیں پڑھے. قبلہ اسی لہجے میں فرماتے ہیں مولوی جی نہیں پڑھیا ہونا انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا وہ کلمہ پڑھاؤندے پھرتے سن. بات ختم ہو گئی. ابو طالب نے مسلمانوں تمہارے نبی کا صرف نکاح ہی نہیں پڑھا بلکہ حق المہر، عرب کی عرب پتی عورت کا. کاش وقت ہوتا تو میں حق مہر کی تفصیل آپ کو بتاتا، لیکن اب دامن وقت بالکل صورتحال محدود ہے. ابو طالب سے خدیجہ کے چاچے نے 3 دفعہ حق مہر بڑھانے کا کہا اور علی کا باپ ہر دفعہ کہتا تھا اوکے. اور چوتھی دفعہ ابو طالب نے اپنی طرف سے کہا 20 کنیزے 100 سرخ اونٹ 500 تولہ سونا میں مزید اپنی طرف سے دے رہا ہوں. اور شادی کے اگلے دن نہیں اس طرف نہیں جاؤں گا وقت ہی ختم ہو گیا. شادی کے اگلے دن خویلد کی حویلی کا سونا چاندی سیدوں کے ڈیرے پہ آ رہا تھا اور وہ مکے کے کونسلر ٹائپ سردار جنہیں یہ شادی ہضم نہیں ہو رہی تھی. ہاشمیوں کا گیٹ کھلا ہوا تھا. میں مدینے والے ہاشمیہ دی گل کر رہے ہیں ڈسکے والے ہاشمیہ دی. مشکل باتیں ہیں ہر بندہ ہمت ہی نہیں کرتا لیکن زندگی جتنی مولا کی خیرات ہے وہی ملنی ہے. یہ ہاشمیہ میں اچھے لگتے ہیں بلکہ میں تو ایک دفعہ نا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ سانو سیدہ نو انہیں ہاشمیہ دی عزت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ ہم رسول اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہے تو اے حضور دے دادے پاک دی اولاد زندگی چند دن کی ہے جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو. بات میں نے ختم کر دی. کونسلر ٹائپ سردار مکے کے رسول اللہ نے دیکھا ابو لہب ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ ولی آخ مغیرہ. حضور کے چہرے پہ ایمیں
اداسی سی آ خدیجہ بی بی نے یہ بسم اللہ چھوڑ دیا خدیجہ بی بی نے رسول اللہ کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہی یہ فکر آتا اداسی خدیجہ بی بی دیکھتے ہی اداسی رسول اللہ سے یہ فکر کہے لگی یا حضور یہ بندے کون ہیں یہ بندے کون ہیں حضور نے کہا میرے خون کے پیاسے میرے خون کے جب کہا نا میرے خون کے پیاسے خدیجہ بیٹھ گئی اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دینے اس شادی کا حق مہر ابو طالب نے دیا ساری دولت خدیجہ کی سیدوں کے صحن میں تھی مجھے ایک روایت دکھا دے ابو طالب نے کہا بیٹا پیسہ اب تیرے پاس آ گیا اور آخر میں بھی بال بچردار ہوں یہ حق مہر والے پیسے مجھے دے دے کہتے ہیں جی نہیں جو حق ہے وہ حق ہے ابو طالب نے حق مہر دے کے واپس کچھ نہیں مانگا تیرے بھی کیا کہنے آپ دیکھ لو مجلس میں مکا دیتی جی بسم اللہ ابو طالب نے کہتے ہیں جی حق مہر دے کے نا ایک پیسہ بھی واپس تیرے بھی کیا کہنے جو خدیجہ جیسی عرب پتی عورت کا حق مہر دے کے محمد سے واپس نہ مانگے اس کے کلمے میں بحث کرتے ہو اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی